اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14ویں پارے میں سورہ نحل میں 103 نمبر آیت کریمہ ہے اور اللہ تعالی نے اس آیت میں مشرکین مکہ کے ایک سوال کا جواب دیا ہے اور اعتراضات جو کل سے جن کا بیان ہو رہا ہے ان میں ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وہ قرآن کی ایک آیت بتاتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا حکم بتاتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے پاس سے الیاذ باللہ گھڑ لیتے ہیں اور اللہ نے ان چیزوں کے لیے کوئی وحی نازل نہیں کی۔ اس کا اللہ تعالی نے جواب دیا کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کی بات ہی نہیں تھی، اور تم لوگوں کا یہ جو خیال ہے اگر یہ کسی انسان کی اپنی تصنیف ہوتی، اس کی اپنی تالیف ہوتی تو اللہ نے اس کے لیے اتنے کچھ انعامات کا وعدہ نہ کیا ہوتا۔ اسی لیے 102 نمبر آیت کے آخر پہ اللہ تعالی نے مسلسل قرآن پاک کی تعریف کی اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب اس لیے ہے کہ ایمان والوں کو ثابت رکھے اور لوگوں کی رہنمائی کرے، اور یہ کتاب اس لیے ہے کہ بشارت دے ایمان والوں کو کہ وہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں گے۔ اس کے بعد کی آیت میں اب کفار مکہ کا دوسرا اعتراض سامنے آیا اور وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو کسی آدمی سے سیکھ کر پھر بیان کرتے ہیں، اور مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں متعدد افراد کے نام لکھے ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی انہیں سکھا دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی آدمی انہیں میٹیریل مہیا کر دیتا ہے، اور یہ پھر اس کو اپنی زبان میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پرانا بھی تھا اور اب نیا بھی ہے۔ پرانا اس اعتبار سے تھا کہ مکہ مکرمہ کے کافر کہتے تھے، اور نیا اس اعتبار سے ہے کہ پچھلی صدی میں جب انگریزوں نے اسلام پر کام اور تحقیق شروع کی، اور یہ اسلام پر کام اور تحقیق پچھلی 2 صدیوں سے کم زیادہ ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی کئی جگہ اس بات کو لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اور عیسائی ان کی مذہبی چیزیں پہنچ جاتی تھیں اور وہ اس کو اپنے ہی الفاظ میں بیان کر دیتے تھے۔ اس سارے جھوٹ کی بنیاد بہت جگہ سے ملا کر رکھتے ہیں۔ ابتدا وہ کرتے ہیں اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے ہجرت کے سفر میں شام، تو وہاں آپ کو بحیرہ اور یہ راہب اور لوگ ملے تھے، اور انہوں نے انہیں بتا دیا کہ اس طرح ہماری کتابوں میں کسی نبی کے آنے کا تذکرہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تقریباً 25-24 برس کے، تو پھر آپ گئے، پھر آپ کو راہب ملے اور انہوں نے آپ کو یہ چیز بتائی۔ تیسرا آدمی جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ
حضرت ورقہ بن نوفل ہیں، اور ان کے لیے تو ہماری کتابوں سے بھی دلیل لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور ورقہ کے متعلق رضی اللہ عنہ ان کے متعلق صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ عبرانی زبان میں انجیل کو لکھا کرتے تھے، اور انہوں نے نصرانیت کو قبول کر لیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے انہیں پڑھا دیا، اور اسی بنیاد پر یہ چیزیں آگے چل پڑیں۔ اب چوتھی شخصیت اس کے بعد کون سی تھی؟ متعدد افراد کے وہ نام لیتے ہیں، اور ان میں ایک غلام کا نام بھی لیتے ہیں کہ وہ آدمی تھا ابن الحضرمی کا، رومی ایک غلام تھا، نصرانی، وہ عیسائی تھا یعنی، اور جبر ان کا نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور کہتے ہیں کہ حضرت جبر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن پاک سکھایا تھا۔ اہل کتاب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت جبر یا جبر رضی اللہ عنہ کا نام ہماری کتابوں میں بھی آتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت جبر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ صرف غلام جبر لکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی ان کا ایک مقام تھا، کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ کی راہ میں ستایا گیا اور تکلیف دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی آمد و رفت رہتی تھی مکہ مکرمہ میں، اور ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف پڑھی، اور ان پر اس کا اتنا اثر ہوا سورہ یوسف علیہ السلام کا کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن ابن حضرمی کے چونکہ غلام تھے یہ، اور ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہیں ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو مجھے وہاں سے تکالیف، سزائیں دی جائیں گی، اور جب انہیں اطلاع ہو گئی تو واقعی انہیں تکالیف دی گئیں اور سزائیں دی گئیں، لیکن انہوں نے اسلام سے انکار کرنے سے بالکل پھر گئے اور اسلام سے انکار نہیں کیا۔ اسی سورہ نحل میں آگے چل کے یہ جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 106، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس شخص نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر یہ کہ اس انسان کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت حضرت جبر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہی نازل ہوئی ہے، اور انہوں نے اسلام کو چھپائے بھی رکھا یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے یا تو یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام قبول کیا، یا یہ زیادہ مناسب ہے کہ یہ اس وقت انہوں نے اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا، اور پھر اسی طرح یہ وہاں پر رہے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے صحابی ہونے ہی کی حیثیت سے انتقال کیا رضی اللہ عنہ۔ اور الاصابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جہاں ان کے حالات لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ برتنوں کی صفائی اور قلعی کرتے تھے یہ، اور یہ ان کا گزر بسر اس سے ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے تھے، اور یہ وہ شخصیت ہے جس کے متعلق یہ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے قرآن سیکھ کر آتے ہیں۔ ایسے ہی ان کی یا کسی اور شخص کی دکان تھی مروہ پہاڑی کے قریب، اور وہ کام کرتے تھے لوہے کا، اور غالباً یہی ہوں گے بھٹی ان کی اپنی تھی، اور بھٹی میں یہ کوئلے انگارے گرم کرتے تھے، انگاروں کو دہکاتے تھے اور لوگوں کے برتن اس پہ گرم کر کے قلعی کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے ان لوگوں کو دیکھتے تھے کہ یہ انجیل پڑھ رہے ہیں، تو آپ ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے
تاکہ انہیں اللہ کے اصل دین کو سکھائیں اور بتائیں کہ انجیل میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ تو لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہیں بات بنانے کے لیے ایک بہانہ چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا اوہو، اب پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کا اتنا روب ہم پر ڈالتے ہیں، اصل میں وہ یہاں آ کر سیکھتے ہیں اور یہاں سے پھر آ کر ہمیں سناتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور شخص کے بارے میں بھی، اور بعض لوگوں کا خیال حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے متعلق بھی مشرکین مکہ کا یہ الزام تھا کہ قرآن کی اصل حقیقت کچھ نہیں، اور صہیب جو کچھ رضی اللہ عنہ انہیں سکھا دیتے ہیں یہ آ کر ہمارے سامنے اس چیز کو پڑھنے لگتے ہیں۔ اور ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت میں ان کا بھی نام لیا ہے، جبر رضی اللہ عنہ کا، اور وہ اسی طرح جو ارباب سیر ہیں جنہوں نے سیرت لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے 2 غلام تھے عیسائی، مکہ مکرمہ میں انہیں پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آتے ہیں تو کیا یہ تم ان کے ساتھ کیا تعلق ہے تمہارا، تم ان سے کچھ سیکھتے ہو، سکھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے ان سے کیا سیکھنا ہے، وہ تو آتے ہیں اور ہم انہیں انجیل سناتے ہیں، یا ہم انہیں انجیل بتاتے ہیں، سنانا بھی نہیں بلکہ انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں۔ بس یہ ان کے بولنے کی، اگر وہ واقعی تھے کوئی، اور اگر انہوں نے کہا تھا، کیونکہ مشرکین کے لیے تو کوئی مشکل تھا نہیں جھوٹ بولنا، اور اگر یہ واقعہ تھا ایسے ہی تو انہوں نے اس کی تعبیر میں بتانے میں ایک لفظ کہہ دیا کہ ہم انہیں اس چیز کی تشریح کرتے ہیں اور سناتے ہیں۔ بس اس ایک لفظ کو مکہ والے لے اڑے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم نہ کہتے تھے کہ خدا کبھی بھی اس یتیم پر کوئی وحی نازل نہیں کرتا، اور خدا کو کیا اتنے بڑے علاقے میں کوئی اور ملا ہی نہیں تھا جسے اپنا پیغمبر اور اپنا پیغام رسان بنائے علیہ الصلوۃ والسلام، بس یہ ایک ملا تھا اور آج اس کی کلئی کھل گئی، اور یہ جاتے ہیں اور ان سے سیکھ کر آتے ہیں پھر ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو جتنے اعتراضات وہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اگر آپ پچھلی 2 صدیوں کی کتابیں سیرت پر پڑھیں تو اس میں بہت سے لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں سے سیکھتے تھے اور پھر اسی چیز کو وہ لے جا کر اپنے نام سے پیش کر دیتے تھے، ہوتے ہوتے حتیٰ کہ جب یہ کتابیں ہماری چھپیں اور بہت زیادہ چیزیں سامنے آئیں اور ان لوگوں کو جوابات ملنے شروع ہوئے بر صغیر سے، پورے عالم اسلام میں کوئی نہیں تھا جو مستشرقین کو جواب دے، اور ان مستشرقین کو جواب دینے میں پوری دنیا میں سب سے پہلے ہندوستان کے علماء نے کام کیا، اور انہوں نے ان کی تردیدیں لکھی اور انہوں نے کہا یہ جو تم کہتے ہو غلط ہے، اور ہندوستان کے بعد پھر مصر کا نمبر آتا ہے کہ مصر والوں نے اس کی تردید کی، لیکن ہندوستان کے اور مصر کے علماء میں 3 طبقے ہو گئے تھے۔ ہندوستانی علماء میں جب یہ یورپ کی طرف سے حملہ ہوا ہے اور پادری گئے اور جگہ جگہ انہی اعتراضات کو، لچر باتوں کو وہ پیش کرتے تھے، تو ہندوستان کے علماء نے بڑی تحقیق کر کے، تورات کو پڑھ کے، بائبل کو پڑھ کے، ان ساری چیزوں کو پڑھ کے انہوں نے تحقیقی طور پر جواب دیے، اور وہ اس حد تک تھے کہ بھائی تم جو کہتے ہو یہ غلط۔ اور اصل صورتحال یہ ہے، اور اس اثناء میں جب ہندوستان کے علماء نے رحمت اللہ کرانوی وغیرہ یہ بڑے حضرات تھے، انہوں نے جواب دیے، اور فنڈر پادری جو تھا جب اس کو شکست ہوئی پے در پے اور وہ بھاگا، یہاں تک کہ خلافت جو ترکوں میں قائم تھی، انہوں نے رحمت اللہ کو بلایا اور رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھا اور ان کی بڑی عزت کی، تکریم کی، انہیں اعزاز دیا۔ تمغہ مجیدی انہیں اس زمانے میں ملا تھا جو خاص لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا دنیا بھر میں جہاں بھی عیسائی ہیں وہ اپنی چیزیں لائیں اور میں انہیں بتاؤں گا کہ تم ہمارے متعلق جھوٹ بولتے ہو، غلط الزام لگاتے ہو۔ ان میں سے ایک الزام یہ چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر خود جب ہماری کتابیں چھپی ہیں، یہ چیزیں آئی ہیں، تو انگریز اب بھی کئی ایک تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پچھلوں نے جو کچھ لکھا تھا وہ غلط تھا۔ اسی طرح جارج سیل کے اگر ترجمے کو آپ دیکھیں تو وہ ان آیات پہ اپنے لوگوں کے متعلق بھی لکھتا ہے کہ ہم لوگ جو کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور انجیل کہیں سے سیکھ کے آتے ہیں
اور پھر آ کر ہمیں بتاتے ہیں یہ بات غلط تھی۔ ہندوستان کے علماء کے بعد مصر کے علماء کو اللہ تعالی نے سمجھ دی، اور لیکن مصری علماء میں جو لٹریچر اس وقت لکھا گیا انہوں نے دو کام کر دیے۔ ایک تو یہ کیا کہ انگریزوں کی کچھ تردید کی، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر اتنا مرعوب ہوئے کہ بہت سی چیزوں میں ان کے پیچھے بھی چل پڑے۔ جب انہوں نے ان کے لٹریچر کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہیں تو اہل کتاب، ان کی غلط بات کی تو تردید کر دو، مگر ان کے اہل کتاب ہونے کا کریڈٹ انہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے اہل کتاب کے پورے کریڈٹس انہیں دیے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات کو روا رکھا۔ یہ مصر کے علماء کی بڑی شدید غلطی تھی، مفتی محمد ابتو کی اور ان کے شاگردوں کی۔ جمال الدین افغانی اور یہ لوگ جب گئے تھے پیرس میں اور العروۃ الوثقی انہوں نے اخبار نکالا تھا، تو جمال الدین افغانی ان چیزوں کو سمجھتے تھے، مگر ان کے شاگردوں میں جو مصری تھے ان سے یہ غلطیاں ہوئیں۔ سورہ معاہدہ میں 6 پارے میں بھی یہ بات گزر چکی، وہاں غالباً کچھ تفصیل سے آئی تھی۔ اور پھر تیسرا دور شروع ہوا ہندوستان ہی کے علماء کا، اور اب جو علماء آئے وہ تو نیا نیا حملہ ہم پر ہوا تھا۔ اس لیے اس وقت کے علماء اللہ جزائے خیر دے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی مساعی، ان کی کوششیں کوئی قابل قدر نہیں ہیں، بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے ان کا بھی، لیکن انہوں نے معذرت کے انداز میں جواب دیے کہ تم جو کہتے ہو غلط ہے، اصل میں یہ چیز ہے، سیرت میں یہ لکھا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، فلاں کتاب میں یہ کہتا ہے۔ لیکن اس دور کے بعد جو ہندوستان کے علماء میں اس صدی کا دور آیا، یوں سمجھ لیجئے کہ 1900 سے اگر آپ شروع کر لیں تو اس پوری سینچری میں پچھلی میں جو علماء آئے انہوں نے ایک سٹیپ مزید لے کے بڑھ کے آگے حملے کیے۔ انہوں نے کہا ہم تو بعد میں ثابت کریں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، تم بتاؤ تمہارے پاس کون سی کتاب ہے؟ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ تم نے یہ لکھا ہے، تمہارا تو کوئی دین ہی نہیں، تمہارا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، قرآن تو ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے تو تم اپنے مذہب کی اصل ثابت کرو۔ تو یہ حملے جب شروع ہوئے ہیں علمی طور پر اس پوری صدی میں بہت لوگوں نے کیے۔ شبلی بھی کبھی کبھی یہی لکھتے ہیں، لیکن شبلی سے بھی زیادہ کسی آدمی نے کام کیا ہے تو وہ اور لوگ ہیں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان حضرات نے اور آگے بڑھ کر ان کے لتے لیے، تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر اعتدال کچھ پیدا ہوا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں جی ہمارے اعتراضات واقعی غلط تھے جو ہمارے پچھلوں نے کیے ہیں۔ اور اسی کی پہلی مثال اگر دیکھنی ہو تو سر سید کو یہ احساس ہوا تھا، سر ولیم میور نے جب کتاب لکھی تھی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شدید اعتراضات کیے تھے، تو وہ جو معذرت خواہانہ رویہ ایک طرح کا ہوتا ہے وہ سر سید کی تحریر میں جھلکتا ہے۔ وہ آئے لندن اس کتاب کا رد لکھنے، اور یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے لکھا کہ یہاں پر مجھے اس طرح کی تنگی ہے اور جو آبائی مکان ہے وہ بیچ دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دفاع کرنا ہمارے ذمے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا مکان پھر بھی بن جائے گا مگر یہ کام مجھے ضروری ہے، پیسے مجھے بھیجو، اور علی گڑھ کی اپنی جائیداد فروخت کر کے سر سید نے یہ کام انجام دیا، اور سر سید نے خطبات احمدیہ لکھی۔ لیکن چونکہ انداز تھا نا وہی معذرت خواہانہ، تو اب بھی آپ خطبات احمدیہ جب آپ پڑھیں گے تو سر سید ان کا رد کرتے کرتے کئی جگہ اپنی مسلمہ چیزوں کو معذرت کے طور پر پیش کر دیا کہ نہیں اصل بات یہ نہیں ہے۔ مثلاً ابھی 15ویں پارے کے آغاز میں وہ بات آئے گی انشاءاللہ، وہاں آپ سے عرض کریں گے۔ تو سر سید کا یہ معذرت خواہانہ رویہ، پھر علماء مصر، پھر یہ، تو اس اعتبار سے یہ جو اعتراض آیا ہے یہاں پر 103 نمبر آیت میں، یہ پچھلے بھی کرتے تھے، اور پچھلے جو تھے مشرکین مکہ ان کو تو چلو پھر کچھ نظر آتا تھا، یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب یہ دوسرا اعتراض آپ پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے قرآن کو سیکھ لیا ہے، انہوں نے نصرانیوں سے قرآن کو سیکھ لیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے جوابات دیے ہیں وہ جواب، اور اس کے 3 جواب ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جواب دیا ہے اور بھی آپ سے عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہمیں خوب اس بات کا علم ہے، ہم اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، یہ لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز ہے کہ ہمیں خوب پتہ ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے تسلی کی جو آیات ہیں ان میں سے اس آیت کو بھی لکھا ہے
وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ یہ آپ پر وحی پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی یہ عیسائیوں سے سیکھ کے آتے ہیں، یہودیوں سے سیکھ کے آتے ہیں، اس سے آپ کو رنج ہوتا ہے کہ مجھ پر اللہ نے فضل فرمایا ہے، میرے پاس جبریل امین آتا ہے، یہ کیا بے تکی بات تم کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں خوب علم ہے، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ یہ لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ انما يعلمه، کہ بلا شک و شبہ اسے سکھاتا ہے، قرآن جو ہے اسے کوئی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، بشر ایک آدمی سکھاتا ہے، ایک آدمی آ کر اس کو یہ سکھاتا ہے کہ قرآن کیا ہے، عیسائیت اور یہودیت کی چیزیں کوئی اور آدمی آ کے اسے سکھاتا ہے۔ ٹھیک یہی اعتراض دوسری جگہ بھی آیا ہے، وہاں کو بھی ابھی آپ دیکھ لیجئے تاکہ وہاں پر کوئی تشریح نہ زیادہ کرنی پڑے، اور وہ ہے 19ویں پارے 18ویں پارے کے بالکل آخر پہ جہاں سے سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، وہاں بھی اللہ تعالی نے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ 18واں پارہ اور سورہ فرقان، سورہ نمبر ہے 25 اور آیت نمبر ہے اس کی 4۔ 18واں پارہ سورہ فرقان اور آیت نمبر 4۔ وقال الذین کفروا، اس سورت کو آپ دیکھیں یہ بھی مکی ہے، وہی اعتراض یہاں بھی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا ان ھذا، یہ قرآن کچھ نہیں ہے، الا افک، مگر یہ کہ افک جھوٹ ہے، نفتراہ، جھوٹ بولا ہے، باندھ کے لے آیا ہے اس جھوٹ کا تمہار، علیہ باللہ، وَأَعَانَهُ، اور اس کی مدد کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ کے تمہار باندھ کر لے آئے، وَأَعَانَهُ، اور اس کا ساتھ دیا ہے، علیہ اس جھوٹ پر، قوم آخرون، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کے ساتھی بن گئے ہیں، کچھ اور لوگوں نے بھی اسے سکھایا ہے۔ فقط جاؤ، سو یہ لے آئے ہیں، ظلمم وزورا، بہت بڑا جھوٹ بے انصافی کا، وقالو، اور یہ مشرکین کہتے ہیں، اساطیر الاولین، یہ قرآن تو پچھلوں کی کہانیاں ہے۔ یہ اعتراض پہلے بھی آیا تھا نا، چند دن پہلے بھی، کہ انہوں نے کہا یہ پچھلوں کی کہانی ہے، نکتتبھا، یہ اسے لکھ کر لے آیا ہے، فہی تملی علیہ، اور یہ اس کو لکھوائی جاتی ہیں، لوگ اس کو ڈکٹیٹ کراتے ہیں، بکرتم و اصیلا، صبح شام آ کر اس قرآن کو اس کو لکھواتے ہیں، اور جو نیا نیا لکھواتے ہیں یہ آ کے لوگوں کو سناتا ہے۔ قل انزلہ الذی، آپ کا یہ اس قرآن کو نازل کیا ہے اس نے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی بھید ایسا نہیں جسے وہ ذات نہ جانتی ہو، انہ کان غفور الرحیما، وہ مغفرت فرماتا ہے اور رحم کرنے والا ہے بہت زیادہ۔ تو تم جو کہہ رہے ہو، تقریر کر رہے ہو کہ یہ چوری چھپے لکھتا ہے اندر جا کے، ہم بھلا اس بھید کو نہیں جانتے؟ یہ وہی اعتراض آ گیا کہ آنہ علیہ قوم آخرون، کچھ لوگ اور ہیں جو اس کی مدد کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ نکتتبھا، یہ اسے لکھ کر لے آیا ہے، فہی تملی علیہ بکرتم و اصیلا، اور لوگ آ کر اسے لکھواتے ہیں صبح شام آ کے، اور یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہی چیز یہاں آ گئی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہمیں خوب علم ہے یہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انما يعلمه بشر، اسے کوئی آدمی آ کر سکھا دیتا ہے، اسے کوئی آدمی آ کر تلقین کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے اب اس کا جواب دیا، یہ اعتراض ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو، لسان الذی، زبان اس کی جس پر تم تعریض کر رہے ہو، جس آدمی کی طرف تم نسبت کرتے ہو، اس کی یلحدون، جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو، جس کی طرف تم لگاتے ہو، الیہ، اس کو، آجمیٌ، وہ آدمی عاجمی ہے، وہذا، اور یہ قرآن، لسان، زبان ہے، عربی مبین، بڑی واضح عربی زبان ہے، اور جس کا تم کہتے ہو وہ تو عاجمی ہے۔ تو عاجمی کا لفظ اللہ تعالی نے یہاں پر استعمال فرمایا۔ عاجمی کا مطلب کیا ہوا؟ عاجمی اس آدمی کو کہتے تھے، جہاں یہ جو لفظ ہے نا آجمی، عاجمی کہتے تھے وہ آدمی جو اظہار
پر قدرت نہ رکھتا ہو، ما فی الضمیر، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اس کو وہ بیان نہ کر سکے. اور ایسا آدمی چاہے عربی کیوں نہ ہو. ایک تعریف یہ کی گئی کہ عجمی وہ آدمی جو اپنے اندر کی بات پوری کر نہ سکے، چاہے وہ عربی کیوں نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کی طرف تم نسبت کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس سے سیکھتے ہیں، وہ تو بول بھی نہیں سکتا بیچارہ صحیح طرح سے. اور یہ قرآن تو بالکل عربی ہے. اور آجمی اور عجمی دونوں میں فرق ہے. اصل میں عجمہ جو ہے نا، یہ لفظ بنا ہے اظہار کی ضد ہے، عجمہ کہتے ہیں. اور عجمہ کہتے ہیں جانوروں کو، کیونکہ وہ اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتے، قاصر ہوتے ہیں اظہار کرنے سے، تو اس لیے حیوانوں کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح یہ جو دو نمازیں ظہر اور عصر کی ہیں نا، اس میں چونکہ خاموشی سے پڑھی جاتی ہیں، اس لیے کبھی کبھی محدثین اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جمع کی نماز ہے، یعنی خاموشی کی نماز. تو اللہ تعالی نے یہاں پر عاجمی کا لفظ ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی ایسا ہے جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو کہ وہ اپنا ما فی الضمیر، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ فرما دی کہ قرآن جو ہے یہ صاف صاف واضح عربی میں ہے. اچھا، اور ایک لفظ ہے عجمی، اور عجمی اس کو کہتے ہیں جو غیر عرب ہو. بس عرب عجمی اس کو کہتے تھے جو عرب نہ ہو، چاہے وہ اچھی عربی بولے، چاہے وہ عربوں میں پیدا ہو، لیکن اس کا نسب اگر کہیں اور سے ہے، ہندوستان سے گیا ہے، دنیا کے کسی اور خطے سے گیا ہے، یہ اسے کہتے تھے عجمی. تو اللہ تعالی نے یہاں عربی اور عجمی کا نہیں فرمایا، اللہ تعالی نے عاجمی کا لفظ کہا ہے. اور عاجمی کا مطلب یہ کہ وہ آدمی خود اچھی طرح نہیں بول سکتا، اس کی زبان اوپری ہے، اس کی زبان دوسری ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور قرآن تو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے. پھر کس زبان کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کرتا ہے؟ اس قرآن جیسی عربی. تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سیکھتے ہیں، تو جس کو تم ان کا استاد اور ٹیچر بتاتے ہو اسے تو عربی آتی ہی نہیں، اور آتی بھی ہے تو وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا. کئی لوگ ہوتے ہیں زبان آتی ہے، بولنا آتا ہوتا ہے، لیکن جو کچھ آدمی کے اندر ہے کبھی نہیں کہہ سکتا، شرم حیا کی وجہ سے. کبھی آدمی کو، ہر آدمی برابر تو نہیں ہوا کرتا بولنے میں. اللہ نے کہا اس آدمی کی طرف تم اس کی نسبت کر رہے ہو، اس قرآن کی. اور یلحدون کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس نسبت کو غلط کر رہے ہو. الحاد یا لاحد کہتے ہیں، الحاد کہتے ہیں نا ہٹ جانا، اور لاحد کہتے ہیں وہ گڑھا جو درمیان سے ایک طرف کو جھکا ہوا ہو، اس گڑھے کو کہتے ہیں لاحد. اسی لیے سیدھی چیز سے پھر جانا، حق سے ہٹ جانا، اس کو کہتے ہیں الحاد. یہ جو قبریں ہوتی ہیں نا، قبر کی کھدائی ہوتی ہے تو آپ دیکھیے قبریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شک، درمیان سے کھودنا اور میت کو اس میں لٹا دینا، اور ایک ہوتی ہے لاحد. اور لاحد یہ ہوتی ہے کہ سیدھے کھودتے ہیں ایسے اور پھر اس کے اندر ایک سائڈ پر اس سے مٹی نکالتے ہیں اور میت کو اس میں رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں لاحد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اللحد لنا والشق لغیرنا، لاحد ہماری قبر ہے اور شک جو ہے یہ دوسرے ملکوں میں دوسرے لوگوں کی قبریں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لاحد کو پسند کیا تھا تو وفات کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ قبر کھودنے کے لیے بلاؤ. تو دو آدمی اس وقت مدینہ منورہ میں قبروں کا کام کرتے تھے، تو یہ اختلاف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کون سی کھودی جائے، یا درمیان میں گڑھا کیا جائے یا لاحد اس کی بنائی جائے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم دونوں کو بلا بھیجو، اور جو پہلے آیا اللہ کی طرف سے ہم اسے سمجھ کے اس سے کام کرا لیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاحد کھودی گئی، یعنی سیدھے پہلے قبر کھودی گئی، اور پھر اس کی ایک سائڈ تھی اس میں سے گڑھا نکال کے پھر وہاں جسد مبارک کو رکھا گیا. تو اس لیے لاحد کہتے ہیں سیدھے اور پھر اس سے ہٹ جانا، انحراف کرنا، تو منحرف ہو جانا. اسی لیے اللہ تعالی نے الحاد کا جہاں ذکر فرمایا ہے تو جو آدمی الحاد میں ہوتا ہے وہ حق کی راہ سے منحرف ہو جاتا ہے. اور ملحد کہتے ہیں عربی میں اس کو جو سارے دینوں سے ہٹا ہوا ہو، جس میں سارے دینوں سے انحراف پایا جائے، ملحد اس کو کہتے ہیں منحرف ہو. غالب کا بھی ایک شعر ہے نا
ہوں کیوں نہ منحرف رہے رسم و ثواب سے، ٹیڑھا لگا ہے کٹ قلم سرنوشت کو۔ نہیں چلو نہ صحیح بھائی۔ اچھا، تو الحاد کہتے ہیں سیدھے منحرف ہو جانے کو، انحراف کرنے کو، کسی اور طرف سے نکل جانے کو۔ تو فرمایا کہ یلحدون الیہ، یہ اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی طرف اعجمی، جو آدمی خود صحیح طرح بات نہیں کر سکتا، اپنی زبان میں بھی اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا چاہے وہ بیچارہ بول نہیں سکتا۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ جو قرآن نازل ہوا ہے تو یہ تو زبان ہے ایسی جو صاف صاف عربی ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیکھ کے آئے؟ ایک جواب تو قرآن نے یہ دے دیا۔ دوسری بات یہ ہے عقلاً سوچنے کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جاتے تھے، اور یہ جو سارے مستشرقین اور یہ بہت سے اس زمانے کے کافر کہتے ہیں کہ وہاں سے سیکھ کے آیا کرتے تھے قرآن، تو کیا قرآن وہاں سے قرآن سیکھتے تھے تو وہ تورات اور انجیل جس سے سیکھتے تھے، کیا تورات اور انجیل اس زمانے میں عربی زبان میں موجود ہوتی تھی؟ اس کا بھی تو ثبوت ملنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عبرانی زبان آتی نہیں تھی، اور اس وقت تورات وغیرہ عبرانی زبان میں لکھی جاتی تھی۔ تو پھر یہ بھی تحقیق کر لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زبان میں آخر ان سے تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ کئی اعتراض کرنے والوں سے ہم نے پوچھا کہ اچھا بھائی تم جو کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تھے اس کے پاس گئے تھے، تو وہ لوگ جو پڑھاتے تھے کس زبان میں پڑھایا کرتے تھے؟ عربی میں واپس ضمیر بیان کرتے تھے، تورات سامنے رکھی ہوتی تھی تو وہ تو ہوتی تھی عبرانی میں، عربی میں تو ہوتی ہی نہیں تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کس زبان میں پڑھی جاتی تھی یا وہ پڑھاتے تھے؟ کیونکہ اس سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے مشکات میں کہ انہوں نے عبرانی زبان پڑھنی شروع کی تاکہ ان لوگوں کی باتوں کو سمجھیں، اور اس سے زید رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس خطوط آتے ہیں اب دنیا بھر سے، مختلف جگہوں سے، اس عرب دنیا کے مختلف ممالک سے، اور میں ان کی زبان سمجھ نہیں پاتا، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم عبرانی زبان سیکھو، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے میں عبرانی زبان سیکھی، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط و کتابت عبرانی زبان میں کیا کرتے تھے۔ تو وہاں تو عبرانی زبان میں ہی تھا سب کچھ، عربوں میں کب ایسی تورات اور انجیل تھی کہ عربیت میں اس کا ترجمہ ہو گیا؟ اسی لیے ٹیکسٹ اینڈ کینن آف نیو ٹیسٹامنٹ، یہ ڈاکٹر الیگزینڈر تھے ساؤٹر، ڈاکٹر الیگزینڈر ساؤٹر کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے اس موضوع پہ اچھا خاصا کہ تورات کو عربی میں کب منتقل کیا گیا۔ تو جو شہادتیں انہوں نے پیش کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 8ویں صدی عیسوی سے پہلے کی اب تک نہیں نسخے دستیاب ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں صدی کے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کو تورات کو عبرانی زبان سے عربی میں منتقل کیا گیا۔ تو سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا قرآن کریم 30 پاروں پہ مشتمل، اچھا بھئی اس میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لی تھی تو پڑھی کس زبان میں تھی؟ عربی میں تو تورات بہت بعد میں منتقل ہوئی ہے، یہ بھی اس کا جواب۔ اور ایسے ہی تیسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، عبرانی زبان میں لائی جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو بلاتے تھے اور فرماتے تھے تورات میں پڑھو، یہ لوگ یہ کہتے ہیں تم بتاؤ کیا واقعی یہ لکھا ہے؟ وہ بتاتے تھے اللہ کے رسول یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس میں یہ چیز لکھی۔ تو عربی میں تورات کب منتقل ہوئی ہے ایک یہ بھی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اس قرآن کے متعلق کہتے ہیں ھذا لسان وھذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن تو بہت صاف اور واضح زبان میں عربی میں صاف نازل ہوا ہے، اس میں عبرانی اور عجمیوں کا کیا ہے؟ وہ زبان کہاں سے اس کی سیکھ لیں گے؟ ان الذین، اور بلا شبہ وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کے پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ اصل بات ہوگی کہ ایمان نہ لانے کے بہانے لا یہدیہم اللہ، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ اگر تم نے ماننا ہو قرآن کو تو مانا یہ ہے کہ تم تو قرآن پر پھر اعتراض نہ کرتے،
سیدھی سادی سی بات یہ کہ تم اللہ کی اس کتاب کو ماننا نہیں چاہتے، لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی ان آیات پر ایمان لانا نہیں چاہتے، اور جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرف سے سیکھا ہے اور اس طرف سے، ان لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہے ایسا جو درد والا ہے۔ انما، اور بلا شبہ، یفتری، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بناتے ہیں، کون؟ یفتری الکذبہ، جھوٹ کو باندھتے ہیں، الذین، جو لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ انما سے جو اس آیت کو شروع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کذب، جو جھوٹ خود گناہ ہے، اس سے پہلے انما لیا، تو یہ تو بتا دیا کہ جھوٹ وہ خود کبیرہ گناہ ہے، اور انما سے شروع کر کے بتا دیا کہ صرف اور صرف انہی لوگوں کے سے ممکن ہے جھوٹ بولنا، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جھوٹ کی مذمت آ گئی کہ اتنا شدید گناہ ہے یہ جھوٹ کہ یہ صرف وہی لوگ بول سکتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان ہی نہیں رکھتے، کیونکہ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ قیامت میں دوبارہ نہ ہونا، کسی کا پیدا نہ ہونا، قیامت کا نہ آنا، یہ بھی بڑا جھوٹ ہے۔ تقدیر کو نہ ماننا، یہ اللہ کی صفات میں جھوٹ ہے۔ تو ہر آدمی جو عقیدے کے باب میں جھوٹ بولتا ہے وہ بہت بڑے جھوٹ کا ارتکاب کرتا ہے، اور پھر مومن انسان وہ بھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، لیکن وہ عقیدے کے اعتبار سے تو نہیں، وہ تو اپنے اعمال میں بولتا ہے وہ بھی شنی اور بدتر چیز اور بری چیز ہے، لیکن اللہ نے فرمایا بس جھوٹ تو وہی لوگ بولتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہی نہیں، بہانے بناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرنے کے لیے، اس دین کو نہ قبول کرنے کے لیے نئے نئے اعتراضات کھڑ کے لاتے ہیں۔ اتنا بھی کافی تھا، لیکن اللہ تعالی نے پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور تحقیق بلا شک و شبہ یہ لوگ ہیں، یہ بالکل ہی جھوٹے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تہمت لگانے والے کہ یہ کسی سے سیکھ کے آتے ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے۔ ان دونوں کا مقصد یہ ہوا کہ وہ اللہ کو نہ مانیں اور اسلام کو قبول نہ کریں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے ان گمراہ لوگوں میں رہی ہیں جن کا اپنا جی نہ چاہتا ہو ایمان کو قبول کرنے پر، اور وہ خام خواہ ایسی چیزیں کرتے رہیں کہ کسی کے سر پہ کوئی بہانہ لے کے اس بہانے کو سامنے رکھ لیں۔ اب بھی ایسے مل جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عیب تھا، اسلام میں یہ عیب ہے، اسلام میں یہ عیب ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام چونکہ قبول نہیں کرنا، اس لیے اس کو کہیں نہ کہیں سے اپنے طرف سے کوئی نہ کوئی اس میں خامی اور نقص نکالنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اس کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو اعتراض تم کر رہے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عربی میں ہے قرآن، اور وہ آدمی تو بول بھی نہیں سکتا زیادہ اچھی طرح جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو۔ اور پھر دونوں آیات میں اللہ نے فرما دیا کہ اصل چیز ان کا کفر ہے، یہ خود ایمان لانا نہیں چاہتے، اس لیے جھوٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور پھر اس کفر کی مناسبت سے فرمایا کہ من کفر باللہ، جو آدمی بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے، من بعد ایمان ہی، اپنا ایمان لانے کے بعد، الا مگر، من اکرہا، جو کہ مجبور کیا گیا، جو آدمی بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد وہ کفر کرے تو اس میں استثناء کیا، ایکسیپشن کس کو دی ہے؟ الا من اکرہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے اگر مجبور کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ وقلبہ، اور اس کا دل مطمئن بالایمان، ایمان پر پورے کا پورا اسے اطمینان ہو، اللہ سے یقین اللہ پر آ گیا۔ یہ آدمی کیا ہوا؟ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، تو یہ آدمی اس پر پھر جب زبردستی ہوئی، اکرہا، جبر کیا گیا، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے تو یہ تو ٹھیک ہے۔ ولیکن، اور لیکن، من شرح بالکفر، جو آدمی کفر کے پر اس کا صدرن، سینہ کھل گیا، فعلیہم، سو ایسے لوگوں پر غضب من اللہ، اللہ کا غضب برسے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو افراد کا اور ذکر کیا، پہلے تو ان کا ذکر کیا جو پکے کافر ہیں، اور فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو کا اور ذکر کر دیا۔
پہلی بات تو یہ کہی، اصل میں تو آیت یہ ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اور یہ درمیان میں ایکسیپشن نکال دیں تو پھر آگے آ گیا کہ من شرح بالکفر صدرن، جس آدمی کا سینہ اس کفر پر کھل جائے، فعلیہ غضب من اللہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کو عذاب ہوگا۔ اور یہ جو درمیان میں الا من اکرہ، ہاں جس پر زبردستی کی گئی، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ الگ ہو گیا۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں مسئلہ بیان کیا ہے ارتداد کا، اور یہ آیت جس موقع پر نازل ہوئی، ایک تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بات ابھی گزری کہ لوگ کہتے ہیں ان کے متعلق، مگر اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے یہ یمن سے آئے تھے مکہ مکرمہ، اور آئے تھے اس لیے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے والد یعنی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ قحطان کے تھے، یمنی تھے، اور اصل وطن وہی تھا، اور اپنا ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، تو یہ اپنے 4 بھائی تھے، یہ ان کو لے کے آئے، 2 بھائی اپنے ساتھ لے آئے، ایک یہ خود تھے حارث اور مالک کو لے کے آئے، 2 بھائیوں کو، اور یہاں جب مدینہ مکہ مکرمہ میں یہ پہنچے ہیں اپنے چوتھے بھائی کی تلاش میں، تو بھائی تو انہیں ملا نہیں، جب دونوں واپس چلے گئے، اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ وہیں رہ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے بنو مخزوم جو قبیلہ تھا ان سے تعلق پیدا کر لیا اور ان کے پاس رہنے لگے۔ اور ابو حذیفہ بن المغیرہ ایک آدمی تھے، ان کی جو باندی تھی ان سے سمیہ رضی اللہ عنہا، ان سے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی ہو گئی تھی شادی، اور جب اسلام کا ظہور ہوا ہے تو ابو حذیفہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ پیدا ہو گئے تھے، اور ابو حذیفہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں وہ ایک اور شخص ہیں، یہ اس قبیلے کے سردار تھے، بڑی حیثیت تھی، لیکن اب یہ لوگ اس قبیلے میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے، اور ان کے ماں باپ اس قبیلے کے ساتھ تھے، اور اسلام جب آیا ہے تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ تو قبول کرنا ہی تھا، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قبول کیا ان کی اہلیہ نے، سمیہ رضی اللہ عنہا نے، اور سمیہ جو تھیں وہ اصل میں ان کی باندی تھی بنو مخزوم کی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ یہ دونوں آئے، اور عمار اس وقت بڑے ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، لیکن صہیب رضی اللہ عنہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، اور دروازے پر پہنچے ایک ہی وقت میں، ان کا تم کدھر آئے ہو؟ انہوں نے بھی پوچھا کہ تم کیسے آئے ہو، تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اس ارادے سے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ کچھ اسلام کی اپنے نئے دین کی باتیں کرتے ہیں، میں ان سے وہ پوچھنے آیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی ہمت بڑی، اور انہوں نے کہا میں تو اسے قبول کرنے آیا، انہوں نے کہا میں بھی قبول کرنے آیا ہوں، اور یہ دونوں لوگ ہو گئے مسلمان۔ اب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تھے، اور عمار بن یاسر تھے، اور حضرت یاسر تھے، اور سمیہ تھیں، حضرت علی تھے، حضرت خدیجہ تھیں رضی اللہ عنہم، یہ 6-7 افراد تھے جو اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ تھے، 8 ہو گئے۔ اسی لیے یہ ایک روایت میں کہتے ہیں کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ 5 غلام اور 2 عورتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب ہم پہنچے تو ہم نے اسلام کو قبول کیا۔ اور صحیح روایت جو آئی ہے سیرت میں محدثین نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 30 آدمی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرد اور عورتیں اسلام کو قبول کر چکے تھے، لیکن کفار مکہ کے ڈر کی وجہ سے ہر آدمی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو تھے، جب انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور پتہ چل گیا کافروں کو، تو ان پر سب سے زیادہ ظلم جس نے کیا ہے وہ ابو جہل تھا، اور ابو جہل نے ایک دن کیا کیا، اس سارے خاندان کو پکڑ لیا، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو، یاسر کو، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو، اور پھر اس نے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو تو شہید کر دیا، ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ انہیں پہلے تو دیے غوطے، اور پانی میں جب اچھی طرح وہ نڈھال ہو گئے تو اٹھا کر باہر پھینکا، اور پھر اور بھی کچھ اس کے ساتھ تھے ابو جہل کے لوگ، انہوں نے انہیں مار دیا۔ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی عمر شاید اس وقت 19 برس تھی، 18 برس تھی، ایسے جوان تھے مگر دیکھتے رہے، اور غلامی اس کے علاوہ تھی۔
اور اس سے بدتر انہوں نے حرکت یہ کی کہ انہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے دونوں پاؤں 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیے، اور جب وہ دونوں اونٹ چلنے لگے تو اس نے ابو جہل نے نیزہ مارا ایسا کہ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے جسم کے درمیان میں لگا اور ان کی پیٹھ سے بھی پیچھے نکل گیا، زمین میں پیوست ہو گیا اور وہ تڑپتی رہیں اور ان کا انتقال ہو گیا اسی میں۔ یہ پہلی شہادت ہے جو اسلام میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو انہوں نے انگاروں پہ لٹا دیا تھا، جوان لڑکے کو پکڑ کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دیکھتے ہیں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے تم سے جنت میں ملاقات۔ یہ ایسی تکالیف تھی جن سے ان لوگوں کو گزرنا پڑا۔ اور ایک دن کیا ہوا، انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو پکڑ لی اور عمار رضی اللہ عنہ کو پانی میں انہیں دیے غوطے خوب، اور جب پانی ان کے پیٹ میں بھر گیا اور قریب تھا کہ انہیں کچھ ہو جاتا، انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکال کے لٹا دیا اور انہوں نے کہا تمہارا حشر وہی کرنا ہے جو تمہارے ماں باپ کا ہے، اور ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ تم یہ کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اور ایسے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بھی کہو کہ ہمارے بت اچھے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ یہ بھی کہہ گزرے۔ اب جب انہوں نے چھوڑ دیا ہنستے رہے، خوش ہوئے کہ آج ہم نے اقرار کروا لیا ہے، تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج تو بہت بڑا گناہ ہوگی، اور رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آج ایسے ایسے آپ کے متعلق اور ایسی تعریف بتوں کے متعلق مجھے کرنے کو کہا گیا تھا، اور وہ تو مجھے مار دیتے میرے والدین کی طرح، میں کہہ کے آ گیا ہوں، اور میرے متعلق آپ فرمائیں کیا چیز ہے؟ اور اللہ نے یہ آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو آدمی کفر کرے گا ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہا، ہاں جو انسان مجبور کر دیا جائے، زبردستی اس پہ کی جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو مطلب یہ کہ کوئی حرج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کو یہ آیت سنائی اور آپ نے فرمایا کہ عمار آئندہ بھی کبھی تمہیں کافر پکڑ لیں اور تمہیں کچھ کہنا پڑ جائے تو کہہ لیا کرو، اللہ نے یہ اجازت یہاں پر دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے جملے کہے گا تو اس انسان کے لیے رخصت ہے، گنجائش ہے، اجازت ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ پھر ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ منورہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرایا تھا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بھائی قرار دیا تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر عمار اس وقت بھی نظر آتے ہیں جب مسجد نبوی بن رہی تھی، تو عمار رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سب لوگ 1 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا تو اتنا بوجھ انہوں نے لاد لیا کہ لوگ چیخنے لگے، کہنے لگے عمار تم تو مر جاؤ گے، اتنے پتھر اٹھا لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے کو جھاڑا اور ان کے جسم سے مٹی صاف کی، اور آپ نے فرمایا عمار افسوس ہے تمہیں ایسے لوگ قتل کر دیں گے جو لوگ زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے، اجتہادی اعتبار سے ان سے غلطی ہو جائے گی، حق بات تک پہنچ نہیں پائیں گے، وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ کہا کہ عمار آخری چیز جو تم پیو گے وہ دودھ اور پانی ملا ہوا ہوگا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں یاد رہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب دور آیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مقرر کیا تھا کوفہ میں، اور لکھا کوفہ والوں کو خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور کہا میں عمار ابن یاسر کو امیر مقرر کرتا ہوں یہاں پہ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا کہ انہیں ان کا وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں، اور میں تمہارے تعلیم کے لیے بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیج رہا ہوں، اور لفظ یہ لکھے کہ علی نفسی، میں اپنی جان کی قربانی دے کے ابن مسعود کو بھیج رہا ہوں، مجھے مدینہ منورہ میں ان کی ضرورت تھی لیکن تمہاری تعلیم کے لیے بھیجتا ہوں۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے، اور خزانہ بھی وہاں کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کے سپرد کیا تھا۔ اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب وہ واپس آئے ہیں کوفہ سے، زیادہ دن ان کی امارت نہیں چلی،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ نے عمار کو کیوں بھیجا تھا؟ تو کہنے لگے مجھے پتا تھا کہ یہ حکومت نہیں کر سکیں گے، ان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہے، لیکن قرآن نے جو کہا ہے نا، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے چاہا کہ غریب لوگوں پر احسان کریں، بنی اسرائیل کے جو کمزور طبقہ ہے ان پہ احسان کریں اور ہم انہیں بادشاہ بنا دیں، تو میں نے سوچا اس امت کا کمزور طبقہ کون سا ہے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ عمار سب سے زیادہ کمزور اور مظلوم آدمی ہے، چلو اس پہ عمل کرتے ہیں، اسے امیر بنا دیتے ہیں۔ اور یہ اس صورت میں انہوں نے کیا جبکہ ایک سے ایک بڑا آدمی موجود تھا، معاشرہ بڑا بڑا تھا صاحب صلاحیت لوگوں سے، تو اس لیے مسلمانوں کو اس سے کوئی نقصان ہوا بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی دانائی اور فہم سے کام لیا، تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو پھر انہوں نے واپس بلایا، پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں، اور جس دن وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑنے جا رہے تھے ان کے غلام نے انہیں بلایا، اور اس وقت حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی عمر جو تھی وہ 80 برس کے قریب، اور انہوں نے غلام نے انہیں دودھ اور پانی پینے کے لیے دیا، اس نے کہا آپ یہ پی لیں، تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا بس اب میں واپس نہیں آتا۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آخری چیز جو تو پیے گا وہ یہ ہوگی، تو اب جو تم نے بلا کے پلایا ہے تو اس کا مطلب ہے میں واپس نہیں آؤں گا۔ اور جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، شور مچ گیا دونوں طرف، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھی۔ لوگوں نے کہا عمار کی شہادت نے فیصلہ کر دیا کہ حق پہ کون ہے آج اور زیادہ حق پہ کون ہے۔ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو پایا اور ستون تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج کے، وہ ہٹنے لگے، انہوں نے کہا عمار ادھر ہیں۔ اور کتنے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے جو اس جنگ میں کہتے تھے کہ عمار کدھر ہے، پتہ چلتا تھا بس علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، ادھر چلے جاتے تھے، کہتے تھے عمار حق پہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بتایا تھا جب شہادت ہوئی ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہ کہنے لگے کہ دیکھتے نہیں ہو لوگوں کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا تو تم ادھر کیوں کھڑے ہو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے والد کی اطاعت کرنا، بس اس وجہ سے، وگرنہ علی رضی اللہ عنہ حق میں، عمار کی شہادت نے فیصلہ کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے اور دو آدمی ان کے سامنے آئے، ایک کہتا تھا عمار کو میں نے شہید کیا، دوسرا کہتا تھا میں نے شہید کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بولے اور انہوں نے کہا تم دونوں مطمئن رہو، جس نے بھی تم دونوں میں سے شہید کیا نا وہ اچھی طرح جہنم میں جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اتنی تمہیں کیا جلدی ہے اس بات کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو وہ لوگ شہید کریں گے جو زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے ان کے والد عمر بن العاص کو بلایا اور کہنے لگے اس دیوانے کو اپنے سنبھال کے رکھو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا پھر تم میرے ساتھ کیوں تھے؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کے ساتھ رہنا، بس اس وجہ سے، وگرنہ میں سمجھتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ ہیں۔ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی کہا کہ عمار کو ہم نے شہید کر دیا ہے ہماری فوج نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو تمہیں شہید کریں گے وہ خلافت میں باغی ہوں گے، تو ہم تو باغی ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے ہم نے شہید کیا ہے یا انہوں نے شہید کیا جو گھر سے نکال کر لائے تھے، نہ لاتے ہمارے مقابلے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو ان کا کہ خوب معاویہ صحیح کہتے ہیں، پھر تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ یہ ہے بحث پوری 27ویں پارے میں ایک جگہ آئے گی، لیکن حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی، اسی لیے اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ مسلک ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جتنے لوگ بھی آئے انہوں نے اپنے اجتہاد میں خطا کی، ان میں حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سارے کے سارے ہیں، ان سب حضرات سے اجتہادی طور پر غلطی ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سب کے مقابلے میں حق پہ تھے، اس لیے کہ خلافت بہت بڑی چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بہت سی چیزوں کے متعلق کہہ دیا تھا کہ یہ پیش آئیں گی اور وہ پیش آتی رہیں۔ یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے حق میں بات نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا من کفر باللہ،
جو آدمی کفر کرے اللہ کے ساتھ من بعد ایمان ہی، ایمان لانے کے بعد، بہت گناہ کی بات ہے۔ ہاں مگر من اکرہ، جو انسان مجبور کیا جائے، یہ ہے اکراہ، زبردستی۔ اور زبردستی کے معاملے میں دو چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ ایک تو جو مجبور کر رہا ہے، کیا وہ اپنی دھمکی نافذ بھی کر سکتا ہے یا نہیں؟ بادشاہ مجبور کرتا ہے کہ یہ کام کرو، تو ظاہر ہے کہ اپنی دھمکی کو وہ نافذ کر سکتا ہے، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو فقہا کہتے ہیں جہاں زندگی کا مسئلہ بن جائے اور کسی گناہ کا حکم حاکم وقت دے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کام دو ہی آدمی کر سکتے ہیں، یا بادشاہ کر سکتا ہے یا چور کر سکتا ہے۔ ان کا چور کے پاس بھی اسلحہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، اور بادشاہ کہتا ہے، تو انہوں نے کہا ان دونوں صورتوں میں اکراہ، زبردستی کے تحت کام کرنا یہ جائز۔ یہ زبردستی کہاں تک جا سکتی ہے؟ قتل کو اس سے مستثنا کرتے ہیں حنفی فقہا، اور وہ کہتے ہیں کہ حاکم وقت اگر یہ کہے کہ فلاں کو قتل کر دو تو اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، زبردستی بھی کی جائے تو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ اس کو قتل کرے گا تو قصاص میں پھر یہ خود یا مارا جائے گا، بادشاہ مارا جائے گا، ان دونوں کو موت ہوگی، خود مر جائے مگر کسی کو قتل نہ کرے، کیونکہ خون بہت بڑی چیز۔ اس اکراہ کا اثر زبردستی کا کہاں ہوگا؟ تو پہلی بات تو وہ کہتے ہیں کہ جو دھمکی دیتا ہے اپنی دھمکی کو پوری کرنے پہ قدرت بھی رکھتا ہو، ایک بات۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں زبردستی اس وقت کی قابل قبول ہے جب یہ ظن غالب ہو، یقین ہو کہ یہ آدمی کر ہی گزرے گا۔ بس دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایسے ہی باتیں ہیں، اس نے کون سا مار دینا ہے۔ تو اگر دو باتیں ثابت ہو جائیں تو پھر علیاذ باللہ اس نے اسلام کی توہین کی یا شرک کی کوئی بات کی، تو اس انسان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ شرک کی بات کرے اور اپنی جان کو چھڑا دے۔ دو باتیں تو یہ ہو گئی۔ اور اسی طرح حنفی فقہا نے مزید اس کی تقسیم کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انسانی زندگی کے معاملات ہیں ان میں اکراہ، زبردستی کہاں جائز ہے کہاں ناجائز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دوسری احادیث کو بھی ملا لیا جائے ساتھ اور اس آیت کو بھی، تو ایک تو چیز ہے وہ مالی معاملات پر، اور اس میں زبردستی درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کا مال لے جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے نہ دے۔ تو زبردستی کسی نے کہا کہ زمین فلاں کو دو وگرنہ تمہیں مار دیں گے، اس نے دے دی، دستخط کر دیے۔ جب زبردستی کی کیفیت اس سے ہٹ گئی تو یہ اپنی اس معاہدے کو توڑ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ میں اس جبر کا قائل نہیں ہوں، مجھ سے جبرن ایسے کرایا گیا تھا۔ ہبہ اس میں شامل ہے، اسی طرح بیع، شرع، تجارت وغیرہ یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ آدمی کہیں پھنس گیا اور اس نے کہا اس چیز کو اتنے میں خریدو وگرنہ تمہیں زخمی کر دیں گے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے خرید دی۔ اس کے بعد جب اس سے وہ اکراہ اور زبردستی اور جبر کی کیفیت ختم ہوئی اور وہ کورٹ میں چلا گیا، اس نے کہا میں نہیں خریدتا اس کو، تو شرعاً اس آدمی کا حق بنتا ہے، اسے اس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری جبر کی قسم ہے جس کو صرف زبان سے کہہ دیا تو منعقد ہو جائے گا، اس میں زبردستی کا اعتبار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً 3 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھو 3 چیزیں ایسی ہیں جو خوشی سے کہی جائیں یا جبر سے کہی جائیں وہ نافذ ہو جائیں گی، ایک غلام کا آزاد کرنا، ایک نکاح۔ نکاح جبرن کسی نے کیا اور اس سے کہا ہاں کرو، جب اس نے ہاں کر دی تو اس کا دل راضی تھا یا نہیں تھا، نکاح منعقد ہو گیا، لڑکی ہو لڑکا ہو کوئی بھی ہو، جبر کے ذریعے اگر نکاح کیا گیا تو اگر اس نے ہاں کر دی زبان سے تو ہو جائے گا، اگر اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا تو پھر اس انسان کے لیے گنجائش ہے۔ اور تیسری چیز طلاق ہے۔ طلاق تو صراحتاً اگر اس نے کہہ دیا کہ میں طلاق دیتا ہوں تو یہ طلاق جبر میں بھی ہو جائے گی، اور اگر اس نے کہا میں دستخط کر دیتا ہوں یا لکھ دیتا ہوں، لاؤ اس کو لکھ دیتا ہوں، تو لکھنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ زبان سے تلفظ کا ہونا طلاق میں ضروری۔ ایک آدمی پہ زبردستی ہوئی اور دستخط اس کا آ گیا یہ طلاق نام ہے،
اور اس نے باقاعدگی ہوش و حواس صرف اس پہ دستخط کر دیے. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے، اور بہت سے علماء کا، وہ کہتے ہیں ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ یہ زبردستی کی وہ قسم ہے کہ وہ زبان سے اس کا تعلق ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح، طلاق اور غلام کا آزاد کرنا، یہ تینوں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ زبان کے اقرار کے ساتھ ہیں، محض لکھنے سے اس کی بات نہیں ہوگی. اس لیے فقہا نے اس کے ضمن میں اکراہ کی کافی لمبی بحث کی ہے کہ کیا کیا چیزیں زبردستی سے ہو جاتی ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا کہ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے تو اب کوئی حرج نہیں ہے. ایک بات ہو گئی، یہ استثناء نکل گیا. پھر اصل بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قرآن لوٹا ہے اس طرف، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن وہ آدمی جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا، جس کا سینہ کھل گیا کفر کے لیے علیاذ باللہ، اور دل کھول کر اس نے کفر کیا، فعلیہم غضب من اللہ، اللہ کا غضب اس انسان پہ اترے گا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کو بہت شدید عذاب. اس لیے کوئی آدمی کن حالات میں اکراہ کو قبول کرتا ہے، اور ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی مر جائے اور کفر کا جملہ نہ کہے، بہت بڑی شہادت کی بات ہے، بہت بڑی اللہ کی راہ میں قربانی ہے. اس کو بھی لوگوں نے لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر اصل میں ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے وہ یہ کہ کسی آدمی کا سینہ کھل جائے کفر کے لیے اور وہ خوب کفر کرے اللہ کے ساتھ علیاذ باللہ. خدا نے کہا ہے میرا غضب اس پر نازل ہوگا. غضب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، کیونکہ وہ آدمی اب مرتد ہو گیا، ایمان لانے کے بعد اس نے کفر کیا ہے. تو جب ایمان لانے کے بعد وہ کفر کرے گا تو یہ ارتداد ہے، اور ارتداد کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل تجویز فرمائی تھی. اگر اسلامی حکومت ہوگی کہیں بھی اور کوئی آدمی مطمئن نہیں ہوتا اسلام سے علیاذ باللہ، اور وہ کفر کی حرکت کرتا ہے، کفر کو اختیار کرتا ہے، تو اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے، اس کے شبہات دور کیے جائیں. اس کے باوجود وہ آدمی اس کا قائل نہیں ہوا اور نہیں مانتا، پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس انسان کو قتل کر دیا جائے. کیونکہ اگر اسلام کو کھلونا بنا دیا جائے کہ جب چاہے وہ قبول کر لے، جب چاہے وہ چھوڑ دے، تو کل جو آیات گزری ہیں اللہ نے فرمایا فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو پھر کیا ہوگا، جو لوگ ثابت قدم ہیں اسلام میں وہ بھی پھر جائیں گے، وہ بھی ہٹ جائیں گے. اس لیے شریعت نے ان چیزوں کو کھیل بنانا نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو عذاب ملے گا. اور یہ سب کیوں ہے کفر اور ایمان، کہ ایک آدمی نے ایمان قبول کر لیا پھر کفر کرتا ہے. ذالک بانہم، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مستحب الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کی جان بوجھ کے، قصدن اور عمدن، علی الآخرہ، اور آخرت پر انہیں ترجیح دی. یہ کفر اس لیے کر رہا ہے اسلام لانے کے بعد کہ حقیقت میں سے کوئی عذر نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دین کوئی عقل کے خلاف نہیں. دین میں کون سی چیز ایسی ہے جس کو عقلی طور پر نہ سمجھایا جائے؟ ہمیشہ عقل سلیم اور نقل جو صحیح ہوتی ہے یہ برابر بیٹھتی ہیں، بالکل ایسے برابر بیٹھتی ہیں جیسے آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں کہ چولیں جیسے چارپائی کی ہوتی ہیں برابر بیٹھ جاتی ہیں. جو چیز صحیح سند سے ثابت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے ثابت ہو صحیح طریقے پہ، وہ اور عقل سلیم یہ دونوں آپس میں متفق ہو جاتی ہیں، ان دونوں میں تضاد نہیں رہتا. اسی لیے علماء میں اسلام میں بہت بڑی بحث ہے کہ عقل کو ترجیح حاصل ہے یا نقل کو ترجیح حاصل ہے. اور ایک موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جس پہ انہوں نے 5 جلدوں پہ مشتمل ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ عقل صحیح اور نقل صریح، نقل جو صحیح ہو، واقعی اسلام میں ثابت ہو وہ بات، جھوٹی حدیث نہ ہو، غلط روایت نہ ہو علیہ باللہ، کسی نے گھر نہ لی ہو، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف عقل آ جائے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہو جاتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی حمایت کرتی ہیں. اللہ نے فرمایا اس کفر کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی شبہ اور ایسی چیزیں ہیں. ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کو بھول گئے. اللہ کے ہاں اگر جانے کا احساس ہوتا
خدا کا خوف ہوتا، قیامت کا پتہ ہوتا، پکڑ کا، عذاب کا، ان چیزوں کا خوف ہوتا، کبھی بھی اللہ کے دین پہ اعتراض نہ کرتے۔ بہت سی چیزیں دماغ میں آتی ہیں، بہت سے اشکالات آتے ہیں، آدمی پوچھتا ہے کہ صاحب یہ کیا چیز ہے؟ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کہتے تھے اللہ کے رسول یہ جو آیت ہے اس میں یہ جو آیا ہے یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، خلفائے راشدین سمجھاتے تھے۔ ہمیشہ اساتذہ اور یہ بڑے لوگ اسی لیے ہوتے ہیں کہ چھوٹوں کو کوئی اشکال پیش آ گیا کہ اسلام نے یہ جو بات کی ہے یہ سمجھ میں نہیں آئی، گئے سمجھ لیا، تقریر کر دی، انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی انتظار کرو، کچھ وقت انتظار کرو، یہ پھر سمجھ میں آ جائے گی، فلاں چیز پڑھ کے آؤ۔ ہزار جواب دینے کو ہیں اور حقیقت میں صحیح جواب بھی ہیں، اور ایک آدمی وہ ہے جو بس صرف اس نیت سے یہ اعتراض کرتا چلا جاتا ہے کہ اسے اسلام سے جان چھڑانی ہے اور دنیا کی زندگی میں شہرت حاصل کرنی ہے۔ اسلام کو اگر برا کہوں گا تو لوگوں میں عزت پیدا ہو جائے گی، نیشنلٹی کہیں کی مل جائے گی، لوگوں میں مظلوم ہونے کا ذرا افسانہ ہو جائے گا، نام ہو جائے گا، شہرت۔ یہ سب کیا ہے؟ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت پہ، تو نیت پہلے سے ہی خراب تھی۔ وہ ایسے ہی ہے کہ ایک جگہ کہتے ہیں کسی نے فتویٰ دے دیا، مفتی تو بیچارہ کیا تھا، ایسے ہی گاؤں میں فتویٰ دے دیا ان کا گدھا حلال ہے۔ گاؤں والے بڑے پریشان ہوئے، ان کا مولوی صاحب گدھا حلال ہے؟ ان کا ہاں گدھا حلال ہے بھائی، نہ کھاؤ ایک الگ بات ہے لیکن گدھا حلال ہے۔ وہ شدہ خبر پھیل گئی، دوسرے گاؤں میں، تیسرے گاؤں میں لوگ آنے لگے، اور لوگ جو بھی آتا تھا کہتا مولوی صاحب گدھا حلال ہے؟ ہاں گدھا بالکل حلال ہے۔ ان کا کھاتے کیوں؟ ان کا نہ کھاؤ ایک الگ بات ہے لیکن گدھا حلال ہے۔ الیاذ باللہ وہ سب سے کہتے رہے۔ ایک دن کسی بھلے مانس نے پوچھا کہ مولوی صاحب آخر سوجی آپ کو کیا گدھے کو حلال قرار دینے کی؟ تو انہوں نے کہا بھائی 20 برس سے یہاں ملازمت کر رہا ہوں، پورے علاقے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، فجر پڑھ کے بیٹھا رہتا ہوں، زور تک کوئی ملنے ہی نہیں آتا تھا، تو میں نے کہا کوئی ایسا فتویٰ دو کہ لوگ تو آنا شروع ہو، کوئی گپ شپ ہو، کوئی بات چیت ہو، لوگوں میں ہمارا بھی نام ہو، تو اور تو کسی طرح ہو نہیں سکتا تھا۔ ہم نے کہا چلو یہی صحیح۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی زندگی، دنیا کی محبت ایسی ہے کہ کسی طرح یہ آخرت پر پھر جب غالب آ جاتی ہے تو پھر آدمی کو ایسی حرکتوں کے لیے مجبور کرتی ہے کہ کسی طرح یہ چیزیں ہو جائیں، لوگ جاننے لگ جائیں، پہچاننے لگ جائیں، ہمارے علم کا اعتراف ہونے لگے، پتہ چلے ہم پڑھے لکھے ہیں، یہ چیزیں۔ اسی لیے بعض لوگ تھوڑے پڑھ لیتے ہیں، مستشرقین کو پڑھ لیا، کسی یہودی کسی عیسائی کی کتاب پڑھ لی، اب یہ نہیں دیانتداری سے کام لیتے کہ صاحب فلاں نے یہ لکھا ہے تو اس سوال کا کیا جواب ہے، کہتے ہیں میرے ذہن میں ہی آیا تھا یہ سوال، آپ اس کا جواب دیں کیا ہے۔ تو اگر بندہ پڑھا لکھا ہو نا تو وہ سمجھ جاتا ہے آگے سے کہ بھائی یہ تمہارے ذہن کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور نے لکھا ہوا ہے اور وہاں سے چوری کر کے اسے نقل کر رہے۔ یہ چیزیں ایک صاحب نے شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور کہا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ جو ذکر کرتے ہیں صوفی، اس پہ یہ اشکالات ہیں، یہ اعتراض ہیں ہمیں، اس کا ذکر ہونا ہی نہیں چاہیے، اللہ کا نام صرف اللہ اللہ یہ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ اعتراض، ہاں انہوں نے سارا خط لکھا اصل میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام۔ تو عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا وہ خط پڑھا اور انہوں نے کہا بھئی یہ تو صوفیوں پہ بہت اعتراضات ہیں، اب اس کا جواب کون لکھے؟ شیخ الحدیث صاحب آئے، محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ، تو حضرت نے ان کے حوالے کیا اور فرمایا یہ کوئی بہت ہی ذہین آدمی ہے شاید، دیکھو کیسے اشکالات لکھے ہیں۔ تو حضرت شیخ نے پڑھا اور ہنسے، کہنے لگے حضرت یہ ساری چیزیں ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھی ہیں، ادھر سے ہی نقل کر کے بھیجتی ہیں۔ تو فرمایا پھر انہوں نے کہا جو ابن قیم کو جواب پچھلوں نے دیا تھا میں بھی وہی نقل کر کے بھیج دوں۔ یہی چیز ہے کہ اس میں نقل میں بھی خیانت سے کام لیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پس پردہ یہ ہوتا ہے کہ میرا نام کس طرح ہونا چاہیے، لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے اور تم اس کی قدر نہیں کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کی محبت اس کو ترجیح دی ہے آخرت میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو کبھی بھی ہدایت نہیں کرتا کیونکہ ان کی نیت سمجھنے کی نہیں ہوتی۔
اللہ راہ نہیں دیتا ان منکروں کو، سیدھی راہ پر اللہ تعالیٰ لاتا نہیں ہے، کیونکہ ان کی نیت اصل میں اپنی ہی خراب ہوتی ہے، تو پھر وہ سیدھی راہ کہاں سے ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی جاتے تھے، ابو جہل بھی جاتا تھا، یہودی بھی آتے تھے، منافق بھی آتے تھے، جس نیت سے جا کر جو کوئی آدمی بیٹھتا تھا اسی چیز کو لے کے آتا تھا۔ جو اعتراض کی نیت سے جاتے تھے انہیں بھی تو 4 دن میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ملی جاتی تھی کہ اچھا بھئی یہ کیوں ہے اور ایسے کیوں ہے، اور جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے جاتے تھے انہیں بھی اپنے مقصد کی چیز مل جاتی تھی اور وہ صحیح راہ پر آ جاتے تھے۔ اس لیے انسان جہاں بھی جائے اگر کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو وہاں سب سے پہلے اپنی نیت درست کر کے جائے کہ میں جا کیوں رہا ہوں۔ اگر نیت اعتراض کی ہے تو پھر 20 اعتراض مل جائیں گے، اور اگر نیت صاف ہے، صحیح ہے، تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں جاتی ہے نا بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے، اور اگر والدہ صاحبہ کی نیت یہ ہو کہ یہاں تو رشتہ کرنا ہی نہیں، اور بیٹا کر رہا ہے مجبور کہ امی رشتہ وہی ہونا ہے، تو پھر وہ جس نیت سے جاتی ہیں وہ 1000 عیب اس لڑکی میں نکل آتے ہیں، ایسے چل رہی تھی، ایسے پھر رہی تھی، یہ تو خاندان ایسا ہے، وہ دیکھو اس نے یہ بات کہی تھی، ایک جملہ نہیں، یہ لفظ نہیں، یہ لفظ کہا تھا، یہ سارے معائب نکل آتے ہیں۔ اور اگر رشتہ کرنے کی خود سے نیت ہو اور پھر سارا خاندان چیختا رہے تو پھر ساس صاحبہ وہ کوئی اس میں عیب نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کی توجیہ اور تعویل ہوتی رہتی۔ اس سوائے نیت کے اور کیا ہے کہ آدمی پہلے سے ایک ذہن بنا لے، پھر اس ذہن کے مطابق جا کر کام کرے، اور یہ بہت بڑا حجاب بن جاتا ہے ہدایت کے درمیان، اللہ کی راہ کے درمیان اور بندے کے درمیان۔ قرآن پڑھنا شروع کر دے کوئی اس نیت سے کہ اس میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں، نکال لے گا۔ مستشرقین نے مستقل اس موضوع پر لکھا ہے، جنہوں نے عربی میں PhD کر دی، ڈاکٹریٹ تک پہنچ گئے عربی میں، اور واقعی عربی ان کو آتی تھی۔ انہوں نے کہا قرآن میں 7 مقامات، ایک نے لکھا 10 مقام ایسے ہیں جہاں قرآن کی گرامر ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے سورہ فتح میں بھی ایک مقام آتا ہے کہ یہ کہیں عرض کریں گے انشاءاللہ، ان کا یہاں گرامر ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی گرامر جو ٹھیک نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اسے دیکھ کے گرامر بنانی ہے یا گرامر کے پیمانے پہ اسے ناپنا ہے؟ اللہ جیسے چاہے نازل کرے، خدا کو کون روک سکتا ہے؟ اگر یہ کسی انسان کا ہوتا تو یہ 1 صدی ہجری میں ہی اسے درست کر دیتے۔ وہ جن پہ نازل ہوا تھا اور جو پڑھتے تھے وہ اسی وقت کہتے تھے کہ حضرت اس میں یہ غلطی ہے، الیاذ باللہ، یہ اللہ نے نازل کیا۔ اسی طرح کئی لوگ اللہ کے اچھے بندوں کی مجلس میں جاتے ہیں، بزرگوں کے ہاں، اور وہ وہی چیز لے کے آتے ہیں جس کے لیے گئے تھے۔ بہت سے سیدھے سادے خدا کے بندے جاتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، صحیح راہ پاتے ہیں جس نیت سے گئے تھے، اور بہت سوں کو جانا ہی اس مقصد سے ہوتا ہے کہ آخر یہ چیز کیا ہے، اعتراض دیکھنا ہے، تو پھر تو اعتراض کسی بھی بات پہ ہو سکتا ہے، وہ مستحب پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، وہ کسی کے 2 نفل چھوڑ دینے پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ 2 نفل کیوں انہوں نے چھوڑ دیے تھے۔ تو آدمی اس کو سوچے کہ میں کس نیت سے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ اسلام پر اعتراضات اور کفر کی حمایت اور اسلام قبول کرنا اور پھر اس کے بعد ایمان سے نکلنا، یہ اصل میں اس وجہ سے ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا کیونکہ انہوں نے خود دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کو بھول گئے۔ اولئک الذین، یہ ایسے لوگ ہیں طبع اللہ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کی سماعت پر، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، واولئک اور یہ ایسے لوگ ہیں ہم الغافلون، پورے غافل، پورے بے خبر ہیں، بے ہوش ہیں، اللہ کی اس راہ سے بالکل ہٹے ہوئے۔ یہ آیت کریمہ کئی مرتبہ پہلے بھی آ چکی۔ اللہ تعالی نے آخری کیفیت کا ذکر کیا کہ آخری کیفیت جو ہے اس پہ پہنچ کے پھر مہر لگ ہی جاتی۔ ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو نا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں فالج ہو جائے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا
یہ بلڈ پریشر میں تم یہ چیزیں استعمال کرتے ہو اور تم اس کی احتیاط نہیں کر رہے، آخر پہ پہنچ کے تم پہ دماغ کی رگ پھٹ جائے. پھر ڈاکٹر آتا ہے اور ایک دن وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ ہاں صاحب اب ان کا تو انتقال ہو گیا. تو اب کوئی کہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیوں مار دیا؟ تو ڈاکٹر نے نہیں مارا، اس کی اپنی حرکتیں جو ایسی تھیں اسی وجہ سے مرا ہے. ایسے ہی اللہ نے ان پہ ایسی مہر نہیں لگا دی کہ تعالی شان ہوا کہ ہاں کوئی دفتر ہے ایسا قائم اور لوگوں کے دل پیش کیے جاتے ہیں اور ٹھپے لگ رہے ہیں. یہ کرتوت جو کرتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے پھر اس کے بعد بڑھ جاتے ہیں. پہلے شک پیدا ہوتا ہے اور شک کے بعد اس کا اظہار لوگوں سے کرنا، لوگوں کو دین کی راہ سے پھیرنا، پھر ہوتے ہوتے کفر کے لیے لڑائی جھگڑے شروع کر دینا، پھر اللہ کے اچھے بندوں کی توہین، انہیں مارنا، پھر آخری درجہ ہی رہ جاتا ہے اس روحانی اور اسلام اور ایمان کی زندگی کی موت کا. جب وہ واقع ہو جاتی ہے اسی کو تعبیر فرماتی ہے کہ ہم ان کی سماعت، بصارت، سب چیزیں چھین لیتے. لا جرم، یقیناً، لا محالہ، لا جرم، ارشاد فرمایا ثابت ہو گیا. لا جرم خود بخود ثابت ہوتا ہے کہ انہم یہ لوگ فی الآخرات، آخرت میں ہم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارے میں جانے والے ہیں، یہی ہیں جو ٹوٹا اور نقصان اٹھائیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے کفر کی راہ اختیار